حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات کے ساتھ اسی صدی جو اب گزشتہ صدی ہو چکی میں ایک عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ ہوا جو آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ واقعہ میں نے پہلی بار جناب مولانا ظفر اللہ انصاری سے سنا تھا، پھر بغداد میں وزارت اوقاف کے ڈائریکٹر تعلقات عامہ جناب خیر اللہ حدیثی صاحب نے بھی اجمالاً اس کا ذکر کیا۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے۔ اس وقت عراق میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں اس وقت یہاں جامع مسجد سلمان فارسی کے احاطہ میں نہیں تھی، بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلمان کے درمیان ایک جگہ واقع تھی۔ 1929 میں بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جعفر اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف آ رہا ہے یا نہیں۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس واقعہ کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا، جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی بعین ہی یہی خواب دیکھا ہے۔ اس وقت مشورہ اور بحث و تمہیز کے بعد یہ رائے قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کی قبریں کھول کر دیکھا جائے، اگر پانی آ رہا ہے تو ان کے جسموں کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا۔ چونکہ قرون اولیٰ کے دو عظیم بزرگوں یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے کھولنے کا یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا۔ اس کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دی گئی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب اس ارادہ کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدرے مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ آ سکیں۔ چنانچہ حکومت عراق نے حج کے بعد کی ایک تاریخ مقرر کر دی۔ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی خلق کا اس قدر ازدحام ہو گیا کہ حکومت نے سب کو یہ عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی سکرینیں دور دور تک لگائیں تاکہ جو لوگ براہ راست قبر کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکیں وہ ان سکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں اور ہزارہا افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی لاش مبارک صحیح سالم اور تر و تازہ تھیں، بلکہ ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا۔ اس نے لاش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان میں ابھی تک وہ چمک بھی موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ نعش مبارک کو منتقل کرنے سے پہلے مسجد حضرت سلیمان کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں تک لے جانے کے لیے لاش مبارک کو جنازہ پر رکھا گیا۔ اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزارہا افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح اب دونوں بزرگوں کی قبریں اس موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔